features, including live chat support, users' online status, intelligent matchmaking, who viewed your profile, new and easy chat features, photo gallery, improved layout, and a lot more. Register now and find your Shia spouse at www.shiaspouse.org. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، شیعہ اسپاؤس کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی۔ تمام ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں، اس لائیو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور خدا متعال سے دعا گو ہوں کہ بحق محمد و آل محمد خداوند تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، ہر اتوار کو شام 7:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت پروگرام ہے، اور یعنی کہ یہ پروگرام ایسا پروگرام ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر جو ہے اعتماد طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں مجلس علماء شیعہ یورپ کا کہ انہوں کا یہ پروجیکٹ اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ آپ کو اگر رشتوں کی پرابلم ہے، اگر مسائل ہے رشتوں کے حوالے سے، آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں تو کہیں اور نہ جائیے، بلکہ صرف ہماری ویب سائٹ کو جوائن کیجیے www.shiaspouse.org، اور اس پہ آ کر آپ جو ہے اس کو جوائن کر کے رجسٹر کر کے اس پہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ بچوں کے رشتے تلاش کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں، دین میں ازواجی زندگی کا ایک حسین تصور جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہمارے دین نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، لیکن اتنی مشکلات، اتنے مسائل رشتوں کے حوالے سے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے حوالے سے جو ہے وہ نبھانے کے حوالے سے اتنے مسائل رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہی یہی حل ہے کہ آپ جو ہے وہ ائمہ معصومین کی تعلیمات کے اوپر چل کر جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے تلاش کریں، ان کا کرائٹیریا اسی حساب سے جو ہے وہ طے کریں۔ لیکن ان سب چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویب سائٹ جو ہے وہ ویب سائٹ شیعہ مجلس علماء شیعہ یورپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور اس ویب سائٹ پہ جا کر جو ہے وہ آپ رجسٹریشن فری ہے، اور اس پہ جا کر جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ رشتے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ مختلف لیولز ہیں، اور آپ نے ہر لیول کو جو ہے وہ، ہر فیلڈ کو جو ہے بخوبی جو ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس میں مختلف انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ 5 لیول ویریفیکیشن پروسیس۔ اور جب وہ کوئی ہماری اس ویب سائٹ پہ رجسٹریشن کرواتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ تمام لیولز جو ہیں وہ کراس کرتے چلے جاتے ہیں اور فل کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ 5 اسٹار ریٹنگ جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اس لیے آپ ضرور جو ہے وہ تمام جو ہماری فیلڈز ہیں ان کو آپ فل کیا کریں۔ اور پہلی ہماری فیلڈ جو ہے اس میں جیسے ہے کہ مولانا ریفرنس، تو آپ مولانا ریفرنس جو ہے جو بھی آپ کے ریزیڈنس مولانا ہیں آپ کے ادارے میں، آپ کے امام بارگاہ میں جہاں آپ جاتے ہیں، تو آپ ان سے جو ہے وہ مولانا ریفرنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئی ڈی ڈاکیومنٹس کے آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ مقیم ہے یو کے میں یا کس بھی جگہ پہ ہیں، آپ کی کیا ریزیڈنسی، آپ کی کیا نیشنلٹی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ڈاکیومنٹس تھوڑے سے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس حساب سے جو ہے وہ آپ اس کرائٹیریا کو بھی فل کرتے ہیں۔ پھر تیسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے اس ویب سائٹ میں اس کے اعتبار سے یہ ای میل یا فون یا کانٹیکٹ نمبر، تو ظاہر بات ہے جب آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرے گا تو جب ہی کرے گا جب آپ کا کانٹیکٹ نمبر یا ای میل ہمارے پاس ہوگا، تو آپ جو ہے وہ اپنا ای میل اور اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے اس کو فل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے لوکیشن ڈیٹیلز جو ہے وہ کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے، تو آپ کس
मुल्क में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, तो वो आपको भरनी पड़ती है। और उसके बाद जो आखिर में है हमारा 5th लेवल है, वो है GDPR, यानी कि आपको कंसेंट देनी पड़ती है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल हम दूसरों के साथ, जाहिर बात है जो भी एक्सेस करता है उसके साथ शेयर करते हैं, तो ये आपको जो है वो कंसेंट देनी पड़ती है। और जब आप ये तमाम फील्ड जो है वो फिल कर लेते हैं तो फिर आपकी प्रोफाइल को कहा जाता है कि 5 स्टार रेटिंग आपकी प्रोफाइल को मिल जाती है। तो बस बराए मेहरबानी जब भी आप जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको इन तमाम चीजों को जो है वो फिल करना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इस हवाले से कि इसमें हमारी वेबसाइट पर एक और कॉलम है जो कि डिस्क्रिप्शन कॉलम है, और डिस्क्रिप्शन कॉलम में आप क्या चाहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी और आपके मुतालिक जो है वो थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब कर दें। ये इस तरह है कि जैसे सीवी होता है, सीवी अगर आपका है तो फिर जाहिर बात है आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहले वहां पे जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी सीवी को देखती है और सीवी के बेस पर आपकी जो है वो इंटरव्यू की कॉल आती है। तो इसी तरह जो है वो प्रोफाइल में जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप किस तरह फिल करते हैं, किस तरह आपको फिल करनी चाहिए, तो आज हमने जो है वो अपने एक एक्सपर्ट को जो है इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया है। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत अरसे से जो है वो माशाल्लाह ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही काबिल एहतराम ख्वाहर रिस्पेक्टेड हमारी सिस्टर रेहाना इस्माइल। सो वी वुड लाइक टू वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like to thank you for your time. You know, you're taking your time out, especially on Sunday, family time. So I really would like to thank you for joining us this evening. Before we go any further, I would like to introduce this, amazing lady because she's very busy and she's been nominated and she, been awarded for 2001 Personality of the Year from the World Federation. So mashallah, she's been, providing this service and she's got so much knowledge and she's been matchmaking for many, many years, So I will sort of stop now and I will let Rehana Bhai explain where, she started her journey. So Rehana Bhai, what would you like to say, where did you started your journey in matchmaking? I started my journey about 18 years ago when I was working in a hospital and wearing the hijab. The Muslim parents, relatives would come over to me and say, do you know anybody for my daughter or for my son? And it daunted, it kind of made me realize at that point that, gosh, people are having problems. And this is going back now 18 years ago. So what we decided to do, my husband and I, when I told him about the issues and problems of Muslim people finding spouses because they can't go to parties, they can't go clubbing, etc., that we should have an event in a mosque. It's got to be in a mosque where boys and girls with their parents can come and meet in a confidential and a safe environment. And alhamdulillah, 18 years ago, we started that. We're still going strong up and down the country and even abroad. And we've had a few, alhamdulillah, a few matches as well. Mashallah. Thank you so much for explaining that. And also, I mean, I would like to tell our viewers that Rehana Bhai also, we have done a joint venture with the Majlis Ulama Shia Europe last month, and alhamdulillah, it went really, really well. And this is what we would like to see, that Majlis Ulama working in collaboration with other organizations to provide this wonderful service for the community. So today we are going to discuss, do's and don'ts of when you are filling the profile, when you're describing yourself. Okay, so I would like your expertise in this field. So we've got, registration process on the Shia Spouse website, and there are different columns, and we call it, each field has to be filled. But there's a column where you have to describe yourself. Okay, and often people sort of, overlook this field and they don't bother to fill it in because they may think, well, I filled everything else, so I don't need to really fill that. Okay, so whoever is interested, they're going to call us. But actually that field, I believe, and obviously, you as well, that this field has to be filled. And this is like a CV, when people look at your CV,
they will approach you, they will give you the, opportunity for interview. But if you haven't filled anything in kind of a, description, then it becomes really hard for people to understand, looking at your age, looking at everything else. So what would you like to say? What are the do's and don'ts on filling up this section of description? You're right, Sister Nigat, in saying that it is like a CV. So all I can say is your profile is like the cover of a book. If you go to a library and you don't know the author, you look at the book, and if you like what it's written on the cover, front and back, you're more likely to take it home and read it. You may not like it, but you'll give it a try. And that's the same thing as a profile. So your profile is going ahead of you, and then it's up to the other person to go through and say whether they want to communicate or speak or take things further. So it is important that we make sure that our profile, when it leaves you, it's really in superb condition, so that the other person, when it reaches, it stands up and says, or sits up and says, oh wow, this is the person I really, really want to meet up. This is the person I want. So how do we make sure that that profile is really up to date? You have to give it the effort. Don't just pull out a profile that you've done a couple of years ago from a laptop and think, oh yes, this will do. And as Sister Nigat just pointed out, it is a field that is often overlooked. So if you've done a profile a few years back or even last year, you need to get it out and you need to look at it. So there are 4 areas here that I really would like to bring your attention to. And the first one really that some people overlook is spelling mistakes. We're so good at just producing a profile that we don't actually go back, look at it with a fine-tooth comb and say, are the spellings correct? Imagine if it goes to somebody who's a teacher and they're looking at it and they're thinking, oh my God, look at the spelling, So spelling errors is really the key issue here. Make sure that you show your profile to somebody that you trust, your parents, your siblings, your best friend, who will really be there for you and give you that opinion, the best opinion for you. And they'll read through their profile, and if there's any spelling mistakes, they'll tell you about it. And the next thing I've just said, don't just bring it out just because it's on your phone and you think, oh, it's easy, I've done it last year, I'm just going to put it through. So the next time you do a profile, look at it carefully, don't just bring it out, amend it, as it were. The third thing I've already mentioned is to show it to somebody you can trust, because you may write a lot of things on it, but it's the other person reading it might think, oh, I'm not sure if this is correct or not. So show it to somebody. Don't be afraid to show it to anybody. And the last and most important is to consider your future spouse when you are writing your profile. Don't just say, oh, I'm looking for somebody who's got a degree, or yes, if you've got a degree, maybe that's what you're looking for, but you also need to consider your future spouse. So if you are writing, I love to spend time with my family, then you need to go a little bit further and add, perhaps you could say, and it would be an honor or a pleasure to spend time with my future in-laws. Sorry, I've got a bit of a cold here. Yeah, so it is important to, write everything, obviously updating your CV, and like you're saying that, your personal touches in there. So, what you would like to see in other person, not just say that, the obviously normal criteria that he has to be, educated, he has to be Sayyid, non-Sayyid, Shia, whatever, but you have to go a step further, explaining what qualities would you like to see in your spouse. Is that correct? Correct, yes. So if you're saying that I love to spend time with my family and I would love to spend time with my future family, if that's coming to the other side, they will sit up and take notice and think, oh yes, this person is not going to ignore my family. Indeed, they're going to
be together. We're going to be one whole family. So that's something that we need to look at. Sorry. Okay, right. Yeah, so carry on. What I would like to say that Yeah. if you may want to spend time with your family, of course you do, with your future in-law family, but if it's not written, then we don't know. And as when I used to work in a hospital, I was always told what's not written doesn't stand up in court. So if you haven't written, nobody knows about it. So make sure you put in those little touches. Or for example, you could say, I enjoy outdoor activities. I enjoy mountaineering, and I would love it if my future spouse would join me. And you go a little bit further and say, and even if my future spouse doesn't enjoy mountaineering, it would be lovely to have her or his company when I'm doing these things. So you're actually going a little bit further. You're adding your own touch onto it. So that's what I want to bring out in this scenario. You want that when that profile reaches the other person, it's not an ordinary profile, not the basics. You don't want the basics. You want some, how do you say it? You want some personal things inside to make that other person sit up and take notice. So that's the first part when you're doing your profile. Yeah, carry on. So basically, I mean, obviously a person goes through so many profiles. Like, for example, if a person on this Shia, Shia Spouse website, if you buy a subscription, right, for a monthly subscription, there's going to be so many profiles that you will be whizzing through and looking at, right? But it has to be, if it individualized, if it's got something catchy, people will notice that. And, out of those 300, 400 profiles that we have seen, yours will look very prominent, very sort of, eye-catching, and people will pay attention to that. So this is what the profile, writing a profile is all about. So you need to make sure that you write something that other people's eyes can catch it, okay? Out of so many other profiles, you stands out. You will be the, star out of shining star out of all those others, and people will sort of, I mean, it's like there's so much competition. You will agree with me, sister, Rihanna. There's just so much competition. There are so many girls, few boys, and then education and everything else that we have to see, people are looking for. So there's so much competition. So you have to come out the best. Right? Sometimes it's not the look, it's not anything else, it's the personality. So if you are saying that this is the kind of personality you have, and this are kind of interest you have, then other person, it may appeal to them. So this is what the, writing a profile in a kind of a manner that other person can look at it and, you stands out. Correct. Yes. You need to have that profile that's eye-catching, as you've said. Something personal. Now, when the profile reaches the other person, so let's look at the person. For example, it's me and I'm reading a profile, and you're looking at it and you think, oh, I'm not so sure about it. I've got a degree. This one's hasn't quite got a degree, left university after 2 years, or I've got a master's and he or she has only got a degree. So there's quite a few issues here that, because you've already got a long list, because you've made a list and it doesn't quite meet the list that you've made, you could, in essence, just put it aside and think this is not what you want. But what I'm saying from experience is that is just the cover. You need to see the person inside. So if you're just going to throw the cover away, you could potentially be missing out that beautiful person who's inside, just waiting to be yours. And I'll give you a very good example. There was a girl who I sent a profile, and she said, oh, it doesn't quite match because of our educational level. And so she told me that that's it, I don't want to go ahead. And then a year on, we happened to go to a wedding, and we saw this guy sitting with a girl, and the girl who
who said no, said to me, "Auntie, is this the boy that you sent me the profile?" And I said, "Yes." And she said to me, "Can you start the ball rolling? He seems like a nice person from what I can see. Can we start communicating?" And I said to her, "I'm sorry, the girl sitting beside him is essentially his wife." Oh dear. So it just hurts me that people can be Miss the quite opportunity. superficial. They Yeah. just look at a profile. A profile is only a piece of paper. That's all it is, a piece of paper. Some people Exactly. know how to write a good profile. Some people just don't. But don't go on the profile. Just look at the person. I mean, even if he or she doesn't have the degree that you're looking for, who knows, after marriage, you might say to the person, go to university, take a degree, I'll be there to support you. So it's just these little things that if we start nitpicking, then we're in for trouble. I mean, there are opportunities, you know, when people are married, they can have a support, you know, from their spouse, or they can carry on further education. Sometimes, you know, people may lack that support. So, you know, if you have found a spouse that can support you, then obviously, like we say, you know, cradle to grave, you can educate yourself, you can gain knowledge. So, you know, I mean, yeah, you're absolutely right. People are only looking for things that matter in this world, you know, and happiness is I think happiness is the most important thing that we need to look at, and that's why compatibility comes into it. Similar interest. Yeah, so what I'm saying is, if you see a profile, there is no 100%, that's for sure. But if you've got like 50-60%, don't disregard it. Just communicate and meet and keep your options open. Yeah. Especially if you've been looking for a couple of years, then you need to be sitting down. You need to be seriously looking at your checklist. What is it that's putting a stop? How many checklists have you got? How many numbers? Count them. Have you got 20, 30? You know, some people have about 30. I've counted them. I mean, then you've seriously got an issue there. Yeah. So what are the don'ts? You know, what would you say the don'ts are, you know, in your profile? So what shouldn't we write in the profile that will put people off? What should we not write in a profile? Yeah. Well, I think personally that always be positive about yourself. There's nothing negativity about you. Everything is positive, and what's not so positive can become positive in the future. So there is no negative in human life. It's what you make it yourself. So write what you are like, and that's all there is to it. And just say that you'd love to be together, and obviously you would, and you would start your married life together, working at things together, communicating together, you know, those sort of things, which makes the other person think this is not a person who's a one-sided, this is a person who's going to involve me in decision making. And there is no negativity, Sister Nigat. It's always what you can improve into a positive. Everybody has strengths and weaknesses. The weaknesses can become strengths in the future. And you need that support. You need the support. Yeah. What about, you know, like we are talking about profile, and you talked about, you know, the checklist. And personally, I have seen, you know, people have got a long list of, you know, things that they want to like to tick, you know, tick boxes, like we say, you know, and if the you know, boxes are not ticked, they will not go ahead with this, you know, opportunity. So obviously, I mean, what about realistic, you know, how realistic do you have to be? You know, like we put all those things, and these are very superficial, very, you know, materialistic. So reality, you know, is different, isn't it? So Correct. what would you say about, reality is very different. And the only way to know a person is to communicate, see each other, what the other is like, not just once, but maybe a couple of times, 3 times, to see what that person is like in a different environment. So if you are going out with your family for a meal,
Just see how that person reacts if the food is not up to standard, or if the food is late. Is he one of those that really shouts at the waiter? So by being with them and your family, of course, not alone. I never advise people to be alone. They can be with the family away from each other, but always family support is so important. You will know the type of person that he or she is. So that's very, very important. But just don't disregard. There's some research, Sister Nigat, that's gone on. Research states that just looking at a profile or even a photo, you will not get the true person, because especially like in a photo, you would only see the person or a Facebook, what they want to show you. But being across a table and actually talking to that person in different environments will show you the type of person, and you can then decide whether this is the person you want to take it further or not. It means, they show their true color when you are in kind of in person with them, rather than looking at the picture. And you're absolutely right. So many times I've told people who are looking for rishtas, not to go on the photos, because, like majority of the times we've seen that, they are airbrush. So, they come out really pretty like a model, and when you see them in real life, they're completely different. So, and that's why, we have to make sure that we see them in person. And when we see them in person, talk to them and check out their personality by being in a different kind of environment, like you said, with the family, without the family, with friends. So, you will get to know. And, I wish I knew all those things, and an opportunity that we are talking today. In our days, you were just told that you're getting married and that's it. But now, alhamdulillah, there's so much available. There's so much information. There's so much, opportunities, but still we are finding it so hard to find the right person, isn't it? Yeah, absolutely. And you're right, Sister Nigat. There are so many airbrushes apps that you can get, and some free, that can really make you really pretty and all that. And you're right in saying that if we knew now what we knew then, I don't know what would happen. But just to let you know that historically, matchmaking actually started in the 12th century. And by the 16th century, the first matchmaking groups appeared in Britain. And basically what it was is, when the ladies would go to parties, the British people, they would see these girls. And then because they felt strongly about this matchmaking, they would say to the girls, oh, I know a boy there, and can we matchmake? And that's really how it started. And then, of course, as we know, perhaps the youngsters don't, but we started with the paper and pencil, when the mothers and fathers would then meet up, and that would be like a pencil and paper thing. Yes, meet up, don't even see the other person. And now, of course, we've got matchmaking on apps and online. So it should make things easier. Yeah, it is. But why do you think, it's so difficult to find a right person? We talked about, the criteria that people said, the checklist that people make, and, every box has to be ticked, but still there's so much, and alhamdulillah, the Shia, Shia Ulma, Shia Europe, they have provided this wonderful service. And I know that, Al Abbas Center is providing matchmaking. But even though there are so many organizations working towards the same goal, right? But still it is so difficult. So what would you like to say as a last kind of a note? What would you like to see people doing to gain these opportunities, or to find the right spouse? I think the first thing is, you need to give that effort. Without effort, you can't do anything. So you need to look at your profile, and you need to look at your list. Is your list practical? Have you been looking for 2 or 3 years or longer? If it is, then go back to your profile, go back to your list. I've got somebody who's been looking for a few years, and I've been sending this person everything that the person wanted, a degree person, good family, etc. And every time it comes back, it's not clicking. And I sit there
And I'm thinking, what is not clicking? Why aren't you making an effort to go and talk to that person? Is it that you are afraid? Is it the fear of meeting? If it is, then we need to know as matchmakers, you need to tell us what it is that's putting you off. But certainly, I've got somebody who is a teacher, and after a few times, he tells me, Auntie, I forgot to tell you, I only want somebody who's a teacher. And how long have you been looking for? That's my next question. So you really need to be looking at your list. You can't just say, this is what you want. If you've been looking for a long time, then you need to be looking at your list again. Because believe me, there are so many boys and so many beautiful, beautiful girls around that I'm sure there is a match. If we really set our mind to it, look at the profile again, look at the list, narrow it down to the ones that's really, really important to you. Right. All right. Thanks ever so much for your time and, useful information. And I'll take a promise here, that we will call you again and we'll, inshallah, take advantage and take, another opportunity to be with you with your wonderful advice. Okay. So thank you ever so much. May Allah bless you. Thank you very much, Sister Nigat, for giving me this opportunity to reach out to the boys and girls in the community. Thank you. So we're going to take a short break here and we'll see you right after the break. So keep watching Shia Spouse. Shia Spouse, a matrimonial website launched under the supervision of Majlis-e Ulama-e Shia Europe, now with new enhanced and improved features, including live chat support, users' online status, intelligent matchmaking, who viewed your profile, new and easy chat features, photo gallery, improved layout, and a lot more. Register now and find your Shia spouse at www.shiaspouse.org. Shia Spouse, a matrimonial website launched under the supervision of Majlis-e Ulama-e Shia Europe, now with new enhanced and अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शेयर स्पाउस के प्रोग्राम में। ये वेबसाइट आप ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं
اور گھر بیٹھے ہوئے پر اعتماد طور پر جو ہے وہ اپنے بچوں کے یا اپنے لیے رشتے تلاش کریں. اور یہ ہے www.shiaspouse.org. اور ہمارے پاس بے شمار جو ہیں وہ پروفائلز ہیں ڈیٹا بیس پر, اور ایک سے ایک پروفائل ہے بڑھ چڑھ کے, جو کہ جس کے سیمپل ہم آپ کو اینڈ آف دا پروگرام دیں گے بھی. لیکن ابھی لگتا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, سو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یس سسٹر, السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گی نیلم؟ آج ہمارے اس پروگرام میں ٹاپک تھا پروفائل کو کا جو ڈسکرپشن ہوتا ہے اس کو کس طرح فل کرنا چاہیے, کیا کیا چیزیں اس میں آپ نے ایڈ کرنی, کیا کہیں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے, یا کیا کہنا چاہیں گی اس پروگرام کے حوالے سے؟ well, it is very informative and my first time on this program, and I'm of course I would just suggest everybody to be honest. Honesty is the first thing. You don't want to put anything in profile which is not true. So be honest, be positive. That's my contribution. Thank you ever so much. And absolutely, obviously when we start, any relationship and it's based on, like dishonest, then obviously it's not going to work out. So you have to be honest. And in Islam, if a person is not honest, obviously, you should not marry that person. So, very, very valid point you have raised. Thank you ever so much. Anything else you would like to say? Thank you for making this effort. I was very hesitant, but I think I've done a good thing coming on. No, brilliant. You have done absolutely wonderful. We would like you to come again and ask any question to our guest. So thank you ever so much for participating. Thank you. Thank you. Okay, brilliant. Okay, so viewers, if you are just watching and want to join us and want to ask any question, you can email us, you can text us, or yeah. So we got a caller, Hussein. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Right, okay. Would you like to say anything? Would you like to ask any question? Assalamu alaikum. Right, okay. Well, never mind. If you would like to ask us any question, you can please text us, email us, or you can come, on this live show. It's an interactive program where we take your questions, where we would like you to have a comment on what we are doing, this, this program, anything that you would like to, make a comment on this program, please do so. Right, okay. So now we've got 20 minutes left for before we finish this program. So we're going to carry on. ये जो program होता है ये Shia Spouse वेबसाइट है हमारी, मजलिस उलमा यूरोप की तरतीब दी हुई, तो आप उस पे जाएं अपने बच्चों के लिए. अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आप जो है वो उनके पास इस लगता है हमारे पास कोई कॉलर है, लेकिन मैं उनको जो है वो एक सेकंड. राइट, सो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें. आप जो है वो आइए और हमें बताइए अगर कोई ऐसा मौजू है जो आप चाहते हैं हम इस प्रोग्राम से जो है वो डिस्कस करें, या क्या मसाइल है शादियों के हवाले से, या अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को जरूर जो है वो आप ज्वाइन करें, जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं. क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने हमारे पास जो है वो रिश्ते हैं, और आप जो है वो सिर्फ और एक क्लिक की दूरी पर है कि अगर आप एक क्लिक से जो है वो ज्वाइन करेंगी, रजिस्टर करेंगी, लॉग इन करेंगी हमारी वेबसाइट पर, तो आपको जो है वो बच्चों के रिश्ते तलाश करने में आसानी रहेगी. जी चलते हैं. आज हम आपको थोड़ा सा अगेन, जिस तरह के हम हर दफा हर वीक थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर देते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो किस टाइप की जो है वो प्रोफाइल्स है और आप किस तरह के जो है वो रिश्ते तलाश कर रहे हैं. तो चलते हैं आज आईडीज के हवाले से बातचीत करते हैं. हमारे पास आज आईडीज जो है उसके अंदर आप बस नोट कर लें उसका जो है वो नंबर, और फिर अगर आप ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं, हमारी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आप करवा चुके हैं, तो आप ये नंबर डालकर आईडी नंबर डालकर आप तलाश कर सकते हैं इस आईडी को, और मजीद इंफॉर्मेशन जो है उसके जरिए जो है आपको मिल जाएगी.
آپ جو ہے ہماری ویب سائٹ کے تھرو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے اور جو ہے وہ ان سے چیٹ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹارٹ کریں اور دیکھیں کہ ہماری ویب سائٹ کتنی یوزفل ہے اور کتنے سارے اس میں جو ہے وہ رشتے دستیاب ہیں. تو چلتے ہیں آج ہم اپنی آئی ڈیز کی طرف, اور آئی ڈی نمبر ہے 20867 اور یہ فیمیل آئی ڈی ہے. اس میں لڑکی جو ہے 23 ایئرس آف ایج ہے, سنگل ہے, یو کے بریڈفورڈ میں جو ہے وہ مقیم ہے, ہیلتھ کیئر میں جو ہے وہ کام کرتی ہیں, اور جو ہے یہ بہت یعنی کہ بہت سینسیبل لڑکی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہے. تو آپ ضرور جو ہے وہ اس آئی ڈی نمبر کو نوٹ کر لیں اور پھر ہماری ویب سائٹ پہ جا کر مزید جو ہے وہ معلومات ان کے بارے میں حاصل کیجیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے 20869, اور یہ جو پروفائل ہے یہ ایک لڑکی کی پروفائل, لڑکے کی پروفائل ہے جو کہ 21 ایئرس آف ایج ہے اور سنگل ہے, اور اس نے جو ہے وہ بی ایس سی کیا ہوا ہے اکاؤنٹنسی اور مینجمنٹ میں, اور جو ہے یہ نن سید ہے. تو یعنی کہ ہم یہ تھوڑا سا آپ کو فلیور دینا چاہتے ہیں اپنی آئی ڈیز بتا کے کہ دیکھیں ہمارے پاس کس طرح کے رشتے جو ہے وہ موجود ہیں اور کس جو ہے وہ ایجز کے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21 ایئرس کا ہمارے پاس میل ہے, کیونکہ آج کل جو ہے وہ بچیوں کے ہماری پاس جو مائیں ہیں وہ اپنی بچیوں کے جب وہ 18-19 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ رشتے دیکھنا تلاش جو ہے شروع ہو جاتی ہے ان کی. تو اگر آپ اس ایج کا بچہ دیکھ رہی ہیں 21 جس نے کہ ڈگری بھی کر لی ہے, کہ اگر آپ 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنے ڈگری سٹارٹ کرتے ہیں تو 21 سال کی عمر میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کی 3 سال کی زیادہ سے زیادہ جو ڈگریز ہوتی ہیں, انلیس کہ آپ میڈیسن یا کچھ اور آپ نے پروفیشن جو ہے وہ کچھ چوز کیا ہے تو 3 سال میں آپ کی ڈگری پوری ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کی فیملی بزنس ہے یا اکاؤنٹنسی وغیرہ میں جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ جلدی سے جو ہے وہ اپنی جاب وغیرہ تلاش ہو جاتی ہے. تو 21 جو ہے وہ ایج نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھیں آپ کہ بچہ جو ہے وہ اس کے پاس ڈگری بھی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ اپنی جاب بھی ہے. تو آپ ضرور جو ہے اس کے بارے میں فردر انفارمیشن لینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ ضرور جائیں. اور اس کے بعد آئی ڈی نمبر ہے 20857 اور یہ فیمیل آئی ڈی ہے. فیمیل میں جو لڑکی ہے وہ سنگل ہے, 23 ایئرس آف ایج ہے. اس نے بھی جو ہے وہ بی اے کیا ہوا ہے اور لائر ہے اور یو کے میں مقیم ہے. تو اگر آپ نان سید ہیں اور اگر آپ اس کو مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو جوائن کیجیے. اس کے بعد آئی ڈی نمبر ہے 20859 اور اس آئی ڈی میں جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ 28 ایئرس آف ایج ہے, بی ایس سی اس نے کیا ہوا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, اور وہ جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, لندن میں یو کے میں مقیم ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا تو پھر آپ ضرور جو ہے وہ رابطہ قائم کیجیے اور جائیے اور ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اس کے بعد آگے کی آئی ڈی ہے 20473, اس میں فیمیل آئی ڈی ہے 25 ایئرس آف ایج ہے, اس نے بی اے کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ ٹیکسس یعنی کہ یو ایس اے میں جو ہے یہ مقیم ہے اور ٹیچر ہے, سید سادات فیملی سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ یو ایس اے میں تلاش کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ آئی ڈی جو ہے وہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ سروس جو ہم پرووائڈ کریں یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. تو آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوں تو ہماری ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی پروفائل موجود ہے. اس کے بعد ہماری جو پروفائل ہے وہ 20860 ہے. یہ بھی جو ہے وہ ایک پروفائل ہے جس میں کہ لڑکا جو ہے وہ سنگل ہے, 34 ایئرس آف ایج ہے, بی ٹیک کیا ہوا ہے, سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, لندن میں مقیم ہے, یو کے میں ہے اور ٹیکنیکل فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اگر اس طرح کا میچور لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ضرور ہماری ویب سائٹ پہ جائیے. اس کے بعد آگے کی آئی ڈی ہے 20488, یہ جو ہے وہ میل آئی ڈی ہے, 24 ایئرس آف ایج بچہ ہے اور سنگل ہے, یو کے میں رہتے ہیں اور جو ہے وہ یہ ڈاکٹر ہے. تو اگر آپ کی بیٹی کے اسی پروفیشن میں جو ہے وہ جاب کر رہی ہے یا اسی پروفیشن میں اس نے ہے تو آپ جو ہے وہ کہیں اور نہ جائیں بلکہ ہماری جو ہے وہ ویب سائٹ کو جوائن کریں اور آپ جو ہے اس رشتے کے بارے میں مزید معلومات کریں. اور یہ لڑکا جو ہے وہ نان سید فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور یو کے میں مقیم ہے.
تو آپ اگر تلاش کریں اپنی بچی کے لیے اس طرح کا پروفیشنل لڑکا کہ جو ڈاکٹر ہے, 24 ایئرس آف ایج ہے, سنگل ہے, نان سید ہے اور یو کے میں مقیم ہے, تو آپ جو ہے وہ ہماری اس آئی ڈی نمبر 20488 کو جو ہے وہ جا کے چیک کیجیے. اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے 20488 اور سوری 20871 اور یہ فیمیل آئی ڈی ہے. اس میں آئی ڈی میں جو لڑکی ہے اس کی ایج ہے 31, سنگل ہے اور ٹیچر ہیں, لیکن یہ جو ہے وہ لاہور میں مقیم ہے, پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ پاکستانی جو ہے وہیں پر رہتی ہیں, تو یہ پاکستانی نیشنل ہے. تو لیکن اگر آپ پاکستان میں تلاش کر رہے ہیں پڑھی لکھی لڑکی, تو انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے, سادات فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ چیک کریں. اور یہاں پہ میں کہوں گی کہ ہمارے جو ایڈمن ہیں اگر وہ ہمیں وہ سلائڈز دکھا سکے کہ جس کے اوپر کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ جا کے جو ہے اپنی پروفائل جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں یا ایڈٹ کر سکتے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا ہمارے ایڈمن جو ہے یہ شو کر دیں اسکرین کے اوپر, تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ جب آپ جاتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف فیلڈز جو ہیں وہ آپ کو فل کرنی ہوتی ہیں, کہ آپ کو نام, آپ کو ایڈریس, کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں, کیا نیشنلٹی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو فل کرنی پڑتی ہیں. لیکن جیسا کہ آج ہم بات کر رہے تھے ڈسکرپشن کے حوالے سے, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پروفائل میں کیا کیا چیزیں آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے, تو اگر پیج دکھا سکے ہمارے برادر جی, تو اگر آپ دکھا سکیں تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جا کے جو ہے وہ کس طرح سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کو, اور کس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیزیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری بہن نے ارلیہ ہماری گیسٹ نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کرتے رہے کریں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ایک جاب چھوڑی ہے اور دوسری جاب کی تلاش میں ہے, یا دوسری جاب کہیں آپ نے شروع کر دیا لیکن آپ کی پروفائل پہ پچھلی آپ کی جاب کا ریفرنس ہے, تو یہ تھوڑا سا وہ لگتا ہے. تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد یا جب بھی چینجز آئے آپ کے لائف میں, پروفیشن میں یا آپ کس میں, تو آپ جو ہے وہ اس پروفائل کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہماری بہن نے کہا کہ وہ جو ڈسکرپشن کالم ہے اس کو آپ ضرور جو ہے وہ فل کریں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پوری پروفائل نہ بھی دیکھے, صرف اور صرف آپ جو ڈسکرپشن کالم ہے اگر آپ صرف اس کو ہی پڑھ لیں تو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کا یہ بندہ ہے, کس ٹائپ کی لڑکی ہے, لڑکا ہے جس کی یہ پروفائل ہے. تو پھر آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے تلاش کرنے میں. آپ کی جو ہے وہ جو ہے تلاش جو ہے اس کو تھوڑا آپ اس کو محدود کر سکتے ہیں, کہ بس آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح کا ہے کہ مجھے انٹرسٹ ہے اس میں, تو پھر آپ مزید جو ہے اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ ہماری جو یہ پروفائل ہے اس کو 5 اسٹار ریٹنگ بھی جبھی ملتی ہے جب آپ تمام جو ہماری فیلڈز ہیں اس کے اندر وہ فل کرتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ تمام فیلڈ جو ہے وہ فل نہیں کر رہے ہیں تو لوگوں کو پھر کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے, آپ کے پاس کیا جو ہے وہ آپ کا کیا پروفیشن ہے. تو آپ ضروری جو ہے وہ ساری فیلڈز کو جو ہے وہ فل کریں اور 5 اسٹار ریٹنگ جو ہے وہ آپ کے پروفائل کو ملے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ انسینٹیو بھی مل جائے, جب آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ 5 اسٹار ہو تو آپ کو انسینٹیو بھی جو ہے وہ مل جائے. تو ضرور کوشش کریں کہ آپ ہر کرائٹیریا کو فل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں رجسٹریشن اس ویب سائٹ پہ بالکل فری آف چارج ہے, کہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا, آپ جو ہے وہ فری جا کے اس پہ جو ہے وہ اپنا رجسٹریشن کروا سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ پروفائلز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں, تو اس کے لیے چھوٹی سی ایک سبسکرپشن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے ہم نے لیولز رکھے ہوئے ہیں, کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کم پروفائل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ 5 پروفائل میرا خیال ہے کہ وہ آپ مہینے میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا ایک چھوٹی سی اماؤنٹ جو ہے وہ مختص کی گئی ہے, تاکہ یہ ہے کہ جو ہم شیئر اسپاؤس اتنی محنت سے اتنی کاوش کے ساتھ جو ہے اس نے یہ بنایا ہے, آپ کی ویب سائٹ آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کے گھر بیٹھے جو ہے وہ رشتوں کی دیکھنے میں سہولتیں ہو جائیں. تو ان کے لیے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے یہ اس کے اوپر ایک فیس رکھی ہے مختصر سی. تو آپ جو ہے وہ ضرور جائیں اور اس ویب سائٹ کو جو ہے وہ جوائن کریں. دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے علماء نے ہمارے لیے یہ سوچا, ہماری کمیونٹی کے لیے یہ سوچا اور یہ جو ہے انیشیٹو لیا, کیونکہ
یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ نہ صرف ہماری کمیونٹی میں بلکہ تمام کمیونٹیز میں آج کل بچوں کے شادی بیاہ کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو یہ اکنالج کرنا اور آپ کے لیے اتنی محنت کے ساتھ, کیونکہ یہ چیزیں جو آسانی سے نہیں ہو جاتی ہیں, بلکہ ویب سائٹ ایک بہت ہی ٹائم طلب جو ہے وہ ہے پروجیکٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو مینیج کرنا کہ ہمارے جو ایڈمن اسٹاف ہے جو کہ پورے دنیا میں جب ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے, ظاہر بات ہے ہمارے دوسرے ممالک میں بھی جو ہے ہمارے ایڈمن اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس پوری ویب سائٹ کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں, اپڈیٹ کرتے ہیں. جب بھی آپ کو یہ ایسی فیڈ بیک دیتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہم اپنی جو ہے اس ویب سائٹ کو امپروو کر سکتے ہیں, تو ہم اس پہ بالکل جو ہے وہ ایکٹ اپون کرتے ہیں. اور ہماری جو اسٹاف ہے, جو ہمارے مینجمنٹ ہے, اور جو ہمارے جو مینیج کرتے ہیں اس کو, ٹیکنیکل اسٹاف جو ہماری ویب سائٹ کو, تو پھر ہم جو ہے وہ امینڈمنٹ اس کے اوپر کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ کتنا کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں, اور ہمارے علماء جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کتنی فکر مند سوچ رکھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ رشتے ہو جائیں. کیونکہ آج ظاہر بات ہے آج کل وہ ماحول تو ہے نہیں کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, یا کوئی بہت بڑی یہاں پہ فیملیز ہیں, الحمدللہ لوگوں کی ہے بھی فیملیز, لیکن پھر یہی ہے کہ بچے اتنا جاتے آتے نہیں ہیں. موسک امام بارگاہ ہے جو ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی پہلے زمانوں میں, جہاں سے رشتے جو ہے وہ کسی نے دیکھا اور پسند کر لیا. تو کسی کی ماں نے دیکھا کہ ہاں میرے بیٹے کے لیے یہ لڑکی اچھی لگے گی, دیکھ لیا. لیکن آج کل وہ زمانہ نہیں ہے, اور زمانہ چینج ہو گیا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل کے. بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ اپنے اسپاؤس تلاش کریں. تو اس میں کوئی جو ہے, جیسے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا شرعی وہ نہیں ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے, بلکہ آپ تلاش کر سکتے ہیں. خود تلاش کریں تو بہتر ہے, تو آپ کی جو ہے وہ پتہ بھی ہوگا ایگزیکٹلی کہ واٹ یو آر لوکنگ فور. تو آپ جو ہے وہ اس ویب سائٹ کو جوائن کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ پروفائلز ہمارے پاس ہیں. اور پھر جو ہے جیسا کہ ہماری کوہاڑ نے کہا کہ آپ جو ہے بالکل بھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ جو ہے وہ اتنا سال ہو گیا اور مجھے جو ہے وہ رشتہ نہیں مل رہا, بلکہ آپ سوچنے کی کوشش کریں کہ جو آپ نے پروفائل بنائی ہے اپنی, اور جو آپ نے کرائٹیریا اپنا سیٹ کیا ہے, اس کے اندر کیا کچھ جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ایسی جو آپ کو دوبارہ سے غور کرنا ہے, کہ تاکہ اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جی آج کی لاسٹ جو پروفائل ہمارے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. ہماری لاسٹ پروفائل جو ہے وہ ہے 10907, اور یہ میل آئی ڈی ہے. اس میں لڑکا جو ہے 31 ایئرس آف ایج ہے, میکینیکل انجینئر ہے, اور نان سید ہے, اور یہ جو ہے وہ انڈین ان کی نیشنلٹی ہے, اور یہ جو ہے دبئی میں مقیم ہے. تو اگر آپ اس طرح کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ دبئی میں ہیں یا انڈیا میں ہیں, اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر اس آئی ڈی کو چیک کر سکتے ہیں. تو آج کی یہ ہم نے جو آپ کے ساتھ آئی ڈیز, جتنی بھی آئی ڈیز ہم نے شیئر کی ہیں, وہ ایک ایز اے فلیور ہم نے آپ کو دیا ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری ویب سائٹ پر کتنی جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی جو ہے پروفیشنل, سیمی پروفیشنل, اور دنیا کے ہر کونے میں, امریکہ میں, پاکستان میں, انڈیا میں, دبئی میں, ہر جگہ جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ دستیاب ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے, اور اپنے جب بھی آپ رشتے کے حوالے سے سوچتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اپنے جو آپ کے کرائٹیریا اس کو ریئلسٹک بنانے کے بارے میں سوچیں کہ کتنا ریئلسٹک ہے آپ کا. کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے سچویشن آتی ہے کہ اگر لڑکی جو ہے وہ 5 فٹ 4 ہے تو اس کو 6 فٹ کا لڑکا چاہیے, اور اگر لڑکی 5 فٹ ہے تو بھی اس کو 6 فٹ کا لڑکا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قد اور شکل اور ان چیزوں سے جو ہے وہ بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے کہ اچھا انسان ہے جس کے ساتھ کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ صحیح سے, بچہ ہو یا بچی ہو, اچھی زندگی, خوشحال زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ضروری ہوتی ہیں, اور آج کل ہم نے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا ہے, اور جو میٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہماری جو ہے وہ فوکس زیادہ ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک مخلصانہ جو ہے وہ مشورہ دیتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں سوچیں یا ان کے لیے جو ہے وہ رشتے تلاش کریں, تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے معصومین نے اسی لیے نہیں کہہ دیا تھا کہ بس آپ جو ہے وہ خدا خوفی دیکھیں لوگوں میں, اور جی کمپیٹیبلٹی آپ دیکھیں کہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے, کہ ظاہر بات ہے اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ایک جیسے ان کے ہم خیال ہونے چاہیے, ان کی سوچ ایک جیسی ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار جو ہے اپوزٹ بھی اٹریکٹ کرتا ہے, کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بالکل وہ انٹرسٹ نہیں ہے, مختلف انٹرسٹ ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی بڑے اچھے سے نباہ ہو جاتا ہے.
تو آپ وہ چیزیں جو کہ واقعی میٹر کرتی ہیں ایک خوشحال زندگی کے لیے، ایک خوشحال جو ہے وہ رشتہ میں بننے کے لیے، تو آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں، نہ کہ آپ جو ان معمولی چیزوں کو کہ اتنی ہائٹ ہونی چاہیے، اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اتنا یہی ایسا پروفیشن ہونا چاہیے. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہم سوچتے ہیں تو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہمارا ٹاپک جیسے پروفائل کے حوالے سے ہماری فوہر نے بات کی پسند آیا ہوگا، اور آج ہی جو ہے آپ جا کے جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کو جوائن بھی کریں گے. اور اگر آپ آلریڈی جوائن ہے، آلریڈی ممبر ہے ہماری ویب سائٹ پر، تو آپ جا کے اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ چینجز جو ہے آپ نے کرنی ہے. تو آپ ضرور جائیں اور اپنی ڈسکرپشن جا کے جو ہے وہ اپنی پروفائل کو ایڈٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی آئیڈیز کے ساتھ. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیکن اگر کوئی بھی اس طرح کی بات ہے جو آپ اس پلیٹ فارم سے چاہتے ہیں کہ ہم زیر بحث لائیں، تو آپ ضرور ہمیں جو ہے وہ بتائیے گا. آپ کی آراء ہمارے لیے بہت مقدم ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کو طولانی عمر دے، اسی طرح وہ ہماری سرپرستی کرتے رہے. مجلس علماء شیعہ یورپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح دن دگنی رات چوگنی ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کرے. اور آپ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت طلب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.